الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک آدمی پر نظر پڑی جس نے اپنے کندھے پر اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کوئی بچہ اپنے باپ کے اتنے مشابہ یعنی ہم شکل نہیں دیکھا جتنا یہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کی ماں نے مردہ حالت میں جنم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا ناس ہو، وہ کیسے؟ اس آدمی نے کہا کہ جب میں اس کی ماں کو حالت حمل میں چھوڑ کر ایک جہادی مہم کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ پھر جب میں سفر سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ ایک رات میں جنت البقیع کے قبرستان میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان میں چراغ کی طرح کی روشنی دیکھی۔ میں نے چچا زاد بھائیوں سے پوچھا یہ روشنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ فلاں عورت کی قبر کے پاس ہر رات روشنی نظر آتی ہے۔ میں نے ایک کلہاڑی لی اور قبر کی جانب چلا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور اس کے اندر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ میں ذرا قریب ہوا تو غیب سے آواز آئی، اے وہ شخص جس نے اپنے رب کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی، اپنی امانت لے لو۔ یاد رکھو اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھواتا تو اس کو بھی پا لیتا۔ پھر میں نے بچے کو پکڑا تو قبر بند ہو گئی۔ یہ واقعہ مناقب امیر المومنین صفحہ 74 پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے فرش پر لیٹے تھے، سر کے نیچے اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ یک کوئی شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہائے عمر رضی اللہ عنہ، ہائے عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا کر اٹھے اور جلدی سے دیکھا کہ کون انہیں آواز دے رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اونٹ کی لگام پکڑے کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ بھی کھڑے ہیں۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے، کوئی مظلوم لگتا ہے۔ اس آدمی نے چند اشعار کہے جس میں اس نے خشک سالی کا شکوہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر پکار کر کہا، ہائے عمر، ہائے عمر، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ اصل میں قحط سالی کا ذکر کر رہا ہے۔ عمر تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور سیر ہو کر پانی پی رہا ہے، لیکن مسلمان قحط سالی اور تنگ حالی میں مبتلا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے اونٹ غلے سے لاد کر اس کو دیے اور 2 انصاری آدمی بھی اس کے ہمراہ بھیجے۔ وہ انصاری یمن میں داخل ہوئے اور ان کے پاس جو کچھ تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا، صرف تھوڑی سی چیز باقی بچی جو مٹھی بھر بھی نہ ہوگی۔ جب وہ دونوں انصاری آدمی واپسی کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک آدمی ملا۔ بھوک کے مارے اس کی ٹانگیں لاغر ہو چکی تھی، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو نماز توڑی اور جلدی سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ان انصاریوں نے جو کچھ بچا ہوا تھا اس کو دے دیا اور اس کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان قریب غلہ بھیج دیں گے۔ اس نے تنگ آ کر کہا، خدا کی قسم اگر ہم نے عمر پر بھروسہ کیا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اس نے سب کچھ ایک طرف کو پھینکا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے دست سے سوال دراز کیا اور خوب تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا دی۔ یہ واقعہ ابن الجوزی المناقب میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے کر حیران و سرگرداں پھر رہے تھے اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور متعجب ہو کر پوچھنے لگے، امیر المومنین کو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض عمراء کی طرف سے ایک پیام رساں یہ خبر لے کر آیا ہے کہ ایک نہر لوگوں کے درمیان حائل ہو گئی، اسے عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ ملی تو ان کے امیر نے حکم دیا کہ ایک ایسا آدمی تلاش کرو جو اس نہر کی گہرائی کو جانتا ہو۔ چنانچہ ایک بوڑھا آدمی لایا گیا۔ اس بوڑھے شخص نے خوف و تردد کے لہجے میں کہا کہ مجھے اس کی برودت کا خوف ہے،
مگر اس امیر نے اس کو جبراً اس نہر میں داخل کروایا۔ ابھی وہ نہر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کو اس کی برودت نے پکڑ لیا اور وہ ہائے عمر کی آوازیں لگاتے ہوئے اس نہر میں ڈوب گیا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کے والی کو طلب کیا۔ وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند روز تک اس سے منہ پھیرے رکھا، پھر اس سے پوچھا کہ اس آدمی نے کیا قصور کیا کہ تو نے اس کو مار ڈالا؟ امیر نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے اس کو قصداً قتل نہیں کیا اور ہمیں اس نہر کو عبور کرنے کے لیے کوئی چیز بھی دستیاب نہ ہوئی تھی۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ اس نہر کی گہرائی معلوم کریں۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے کارنامے بتانے لگا کہ ہم نے فلاں علاقہ بھی فتح کر لیا اور فلاں بھی فتح کر لیا اور اتنا مال ہاتھ لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیز لہجے میں فرمایا کہ میری نظر میں ایک مسلمان آدمی کی جان ان تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے جو تو لے کر آیا ہے۔ اگر سنت نہ ہوتی تو میں تیری گردن اڑاتا۔ جاؤ اس کے ورثاء کو اس کی دیت دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ واقعہ السنن الکبریٰ اور کنز الامال میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امارت حمص کے لیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ پیغام ملتے ہی فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے حمص کی امارت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تند و تیز لہجے میں فرمایا، خوب، تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا کلاوہ تو میری گردن میں ڈال رکھا ہے اور خود کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہو۔ خدا کی قسم، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں حمص کی امارت ضرور سنبھالنا ہوگی۔ چنانچہ ان کو حمص کا امیر مقرر کر دیا۔ سفر پر روانگی سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا ہم آپ کی تنخواہ مقرر نہ کریں؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس کو لے کر کیا کروں گا، کیونکہ بیت المال سے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ کہہ کر حمص چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حمص کے بعد سربراوردہ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حمص کے فقراء اور مساکین کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے لاؤ تاکہ ان کے گزر اوقات کا انتظام کیا جائے۔ جب فہرست تیار ہو کر سامنے آئی تو اس میں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے امیر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا امیر فقیر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر آگ نہیں جلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر فوراً 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہ امیر المومنین نے بھیجی ہے اور اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے۔ جب قاصد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو دی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو دوڑی آئیں اور گھبرا کر پوچھا، اے سعید رضی اللہ عنہ، خیر تو ہے؟ کیا امیر المومنین نے وفات پائی؟ بولے، نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ بیوی نے پوچھا، کیا مسلمان کسی مصیبت سے دوچار ہوئے؟ فرمایا، اس سے بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی بولی، آخر کچھ تو بتائیے، اس سے بڑا واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کو ان دیناروں کا علم نہیں تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میری اس پر مدد کرو گی؟ بیوی نے کہا، جی ضرور۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے وہ دینار تھیلی سے نکالے اور فقراء مسلمین میں تقسیم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ واقعہ مختصر تاریخ ابن عساکر میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ امیر حمص حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے حالات معلوم کرنے
اور شہر حمص کے پریشان حال لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حمص کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اہل حمص، تم نے اپنے عامل یعنی افسر کو کیسا پایا؟ اہل حمص نے فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ شکایتیں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ 1، جب تک کافی دن نہیں نکل آتا سعید رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ 2، رات کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ 3، مہینے میں 1 دن گھر کے اندر رہتے ہیں اور بالکل باہر نہیں نکلتے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ وقتاً فوقتاً انہیں جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور سب لوگوں کو جمع کیا اور دل میں کہا، اے اللہ، آج کے بارے میں میری رائے کی لاج رکھنا۔ پھر فرمایا، لوگوں بتاؤ تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، جب تک کافی دن نہیں نکل آتا سعید رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ عنہ، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر عرض کیا، خدا کی قسم میں ان چیزوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان باتوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں تو بتائے دیتا ہوں۔ صبح میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ میں گھر کا کام انجام دیتا ہوں، میں آٹا گوندتا ہوں، پھر خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے ان لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رات کو جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دن کا وقت لوگوں کی خدمت کے لیے اور رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، مہینے میں 1 دن گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس کپڑوں کا صرف 1 جوڑا ہے، مہینے میں 1 بار اس کو دھوتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو اسے پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت دن کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، اس لیے لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں اور ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خبیب بن عدی الانصاری رضی اللہ عنہ کو مکہ میں سولی پر چڑھایا گیا تو میں بھی حاضرین میں موجود تھا اور میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے مشرکین قریش کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پھر ان کو کھجور کے ایک تنا پر لٹکا دیا اور کہنے لگے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے اہل و عیال میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا احساس بعض اوقات بے چین کر دیتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے جوابات سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حج کے ارادہ سے مکہ آئے تو صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے برتن میں ڈال کر لائے۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ 4 مضبوط آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے۔ کھانا لوگوں کے سامنے رکھ دیا، لوگ کھانے لگے اور خادم کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا، کیا بات ہے، تمہارے خادم تمہارے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا تم ان سے اعراض کرتے ہو؟ صفوان نے کہا، اے امیر المومنین، بخدا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں البتہ ہم خود کو ان پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کا ستیہ ناش کرے
جو خود کو خادموں پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر خادموں سے فرمایا بیٹھو اور کھاؤ، چنانچہ خدام بھی بیٹھ گئے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے لگے۔ یہ واقعہ بھی مناقب امیر المومنین میں بیان کیا گیا ہے۔ آذربائیجان میں عتبہ بن فرقد کی خدمت میں ایک کھانا پیش کیا گیا جس کو خبیث کہتے تھے۔ یہ کھجور اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کھایا تو بڑا شیریں اور خوش ذائقہ محسوس ہوا۔ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم ہم ایسا کھانا امیر المومنین کے لیے بھی ضرور تیار کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کھانے کے 2 بڑے برتن تیار کیے اور 2 آدمیوں کے ہاتھ ایک اونٹ پر رکھوا کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ جب وہ آدمی برتن لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان برتنوں کو کھولا تو دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ خبیث ہے۔ امیر المومنین نے اس کو چکھا تو بڑا شیریں اور خوش ذائقہ محسوس ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان قاصدوں کی طرف نظر التفات کرتے ہوئے پوچھا کیا وہاں کے تمام مسلمان یہ کھانا کھاتے ہیں؟ قاصدوں نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ یہ برتن واپس لے جاؤ اور عتبہ بن فرقد کو لکھا کہ یہ کھانا نہ تیرے باپ کی محنت و کمائی کا ہے اور نہ تیری ماں کی کمائی کا ہے، تمام مسلمانوں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ یہ واقعہ بھی مناقب امیر المومنین میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے درمیان تیز کلامی ہو گئی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے ان کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی کہ وہ ان کی زبان ضرور کاٹیں گے۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کی طرف سے اس کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جمع کر کے ان سے بات چیت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو معافی دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کاٹ لینے دو تاکہ میرے بعد یہ قابل عمل سنت بن جائے کہ جو شخص بھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرتا پایا گیا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ یہ واقعہ منتخب کنز الاعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں چند کپڑے تقسیم کیے تو ایک عمدہ کپڑا بچ گیا۔ کسی حاضر مجلس نے کہا یہ کپڑا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صاحبزادی کو دے دیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ ان کی مراد ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما زوجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ خصوصی امتیاز نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہے کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی اور وہ احد کی لڑائی میں ہمارے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے مشکیزیں اٹھاتی تھی۔ یہ واقعہ البخاری فی الفتح میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی چچا زاد بہن شفا بنت عبداللہ العدویہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ تم کل صبح میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا صبح کے وقت پہنچی تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عاتکہ بنت اسید بن ابی العیس رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہیں۔ وہ دونوں اندر گئیں، دونوں کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اعلیٰ کپڑا منگوایا اور عاتکہ بنت اسید رضی اللہ عنہا کو دیا۔ پھر اس سے کم درجے کا کپڑا منگوایا اور شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا۔ شفا رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے عمر رضی اللہ عنہ میں ان سے قدیم الاسلام بھی ہوں، میں آپ رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن بھی ہوں اور آپ نے تو مجھے بلا بھیجا ہے اور یہ تو از خود آئی ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کپڑا تمہارے لیے ہی اٹھا رکھا تھا، مگر جب تم دونوں آ گئی تو مجھے یاد آیا کہ اس عاتکہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجھ سے زیادہ قرابتی تعلق ہے۔ یہ واقعہ الاصابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے شہد کھانا تجویز ہوا۔
بیت المال میں شہد کا ایک چھوٹا سا پیالہ تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ لاٹھی کا سہارا لے کر چلے اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں شہد کا وہ پیالہ لے لوں، اگر اجازت نہیں ہے تو پھر میرے لیے حرام ہے۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بطیب خاطر اجازت دی۔ یہ واقعہ منتخب کنز الاعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے در پر پڑا رہتا تھا تاکہ کچھ مال و طعام حاصل ہو۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، جاؤ اور کتاب اللہ کا علم حاصل کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے در پر آنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعلق کے قطع ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کتاب اللہ سے وہ کچھ پایا ہے جس نے مجھے عمر رضی اللہ عنہ کے در پر آنے سے مستغنی کر دیا۔ یہ واقعہ الکنز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جنت البقیع جو اہل مدینہ کا قبرستان ہے کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے قبر والو السلام علیکم، ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہائش پذیر ہوئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اسی وقت غیب سے جواب آیا، ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، اور جو کچھ خرچ کیا تھا اس کا نفع مل گیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے تھے اس کا ہمیں خسارہ ہوا۔ یہ واقعہ بھی کنز الاعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ یمامہ کی خون ریز لڑائی میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے بیٹے عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مقطوع ہو گئے۔ ایک دن حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ کھانا لایا گیا۔ عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ ایک طرف کو ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید تم اپنے اس ہاتھ کی وجہ سے یک طرف ہوئے ہو۔ عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بخدا کھانا اس وقت تک نہیں چکھوں گا جب تک کہ تم اپنا ہاتھ اس میں نہیں ڈالو گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تیرے سوا لوگوں میں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بعض اعضاء یعنی ہاتھ جنت میں پہنچ چکے ہوں۔ اس کے بعد عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ یرموک کی لڑائی میں شریک ہوئے اور رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ واقعہ بھی کنز الاعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ پاکیزہ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے لوگوں کی خواہشات نفس پر برائی کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذھبتم طیباتکم حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20۔ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، اس لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو۔ بس آپ رضی اللہ عنہ نے اسے نہیں پیا۔ یہ واقعہ الترغیب الترہیب میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کے مثل ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں میں پڑے سوچنے لگے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس درخت کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کم عمری کے باعث اس کا جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیں بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میرے دل میں اس کا جواب آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے یہ اس بات سے زیادہ محبوب ہوتا
کہ میرے لیے مال کثیر ہو۔ یہ واقعہ بھی الترغیب والترہیب میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن پرسکون اور اطمینان بخش انداز میں ایک قاصد نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ شاہ روم کی طرف سے مراسلہ ہے۔ امیر المومنین نے وہ خط کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اما بعد، میرے قاصدوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی طرف کوئی درخت ہے جو زمین سے ہاتھی کے کانوں کی مانند نکلتا ہے، پھر اس کی روئیدگی سفید موتی کی مانند ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ سبز ہوتا ہے تو سبز رنگ کے زمرد کی مانند ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہو کر یاقوت کی مانند ہو جاتا ہے، پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے تو خوش ذائقہ ہو جاتا ہے اور پھر کھایا جاتا ہے، پھر جب خشک ہو کر توڑنے کے قابل ہوتا ہے تو مقیم کے لیے ذریعہ حفاظت اور مسافر کے لیے زاد راہ بن جاتا ہے۔ اگر میرے قاصد اپنی بات میں سچے ہیں اور انہوں نے مجھے سچی خبر دی ہے تو وہ بلا شبہ جنت کا ہی درخت ہوگا۔ اس مراسلہ کو پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جوابی خط لکھا جس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے شاہ روم کیسر کے نام، السلام علی من اتبع الہدی، اما بعد، آپ کے قاصدوں نے آپ کو سچی خبر دی ہے اور وہ درخت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے ان کی زچگی کے وقت پیدا فرمایا تھا۔ پس تم خدا کا خوف کرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ یہ واقعہ ابو حاتم السجستانی کتاب النخلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کی اس سیریز کو ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔